بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك بغزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدو منك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي كل مكان. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، ہیومن رائٹس انڈیویجول رائٹس بھی کہتے ہیں. یہ کلیکٹیو رائٹ سے مختلف ہیں. وہ دوسری سرمایہ داری کی دوسرے جو مذاہب ہیں، اشتراکیت اور کم پرستی، ان میں زیادہ ہیں. گو کہ لبرل ریاستیں، کیونکہ جو موجود لبرل ریاستیں وہ پوری طرح لبرل نہیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کم پرستانہ ریاستیں بھی ہیں. تو وہاں یعنی اجتماعی حقوق کا تصور وہاں بھی ملتا ہے، لیکن یہ کہ ہیومن رائٹس کو فوقیت دیتے ہیں. اور جو لبرلزم جو ہے ترقی کرتا جاتا ہے، ہیومن رائٹس جو ہیں خاص طور پر غیر لبرل ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ اہم بنتے جاتے ہیں. ہیومن رائٹس کو بطور ہتھیار بھی استعمال کیا جاتا ہے غیر لبرل ریاستوں کو کی شکست ریخت کے لیے. اینی وے اس کی سب باتیں آئیں گی. ہیومن رائٹس لبرل سرمایہ دار ریاستیں فراہم کرتی ہیں، یہ تین ہیں. اس لیے ریاست کی اہمیت ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس جو ہے اس کو مسلط کرنا ریاست ہی کا کام ہے. بنیادی تین ہیں اور اس سے کئی الگ نکلتے ہیں. ایک تو آزادی حیات ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر سٹیزن جو ریاست کا باشندہ ہے اس کا یہ حق اور فرض ہے. اس پہ یہ آزاد بھی ہے اور مجبور بھی ہے، ان معنوں میں جو ہم نے پچھلی بات دیکھی کہ اپنی زندگی آزادی کی بڑھوتری میں کھپا دے. زندگی آزادی کی بڑھوتری میں یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی آزادی کا مقصد ہے، کیونکہ سرمایہ جو ہے آزادی کی تجسیم ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا. جو شخص اپنی زندگی کو سرمایہ کی بڑھوتری کے عمل میں نہیں کھپاتا وہ انسان یعنی ہیومن نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے مفروضہ عقیدے مطلق العنان ربوبیت پر ایمان نہیں لایا. تو تمام جو حقوق نکلتے ہیں وہ تو اصل جو قدر ہے وہ آزادی ہے. اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان رب ہے یا الہ ہے. اور اس کی خواہشات پر کوئی قدغن نہیں، نہ معاشرتی اور نہ فطری. اور مساوی طور پہ آزاد ہے. تو مساوات اسی سے نکلتے ہیں کہ ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان الہ اور رب ہے. نعوذ باللہ. اور حقوق جو ہے اسی بات کا اظہار ہے کہ کس طرح جو ہے ہر فرد کی اس ربوبیت کو تسلیم بھی کیا جائے اور اس کو عملاً قائم بھی کیا جائے. لیکن چونکہ انسان کی ربوبیت کا قائم کرنے کا ذریعہ سرمایہ داری ہے بنیادی، تو حقوق کا مقصد جو ہے سرمایہ داری کا قیام ہوتا ہے بنیادی طور پہ، اور اس کی حفاظت. حق آزادی حیات کا مطلب یہ ہے کہ ہر سٹیزن کا یہ حق کا فرض ہے
وہ اس بات پر آزاد اور مجبور ہے کہ اپنی زندگی آزادی سرمایہ کی اپنی زندگی اور آزادی سرمایہ کی بڑھوتری میں کھپا دے۔ جو شخص اپنی زندگی کو سرمایہ کی بڑھوتری کے عمل میں نہیں کھپاتا، یعنی آزادی پر ایمان نہیں لاتا، وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے مفروضہ عقیدے، یہ انسانیت میں انسان پرستی کے مفروضہ عقیدے یعنی مطلقاً عنان ربوبیت پر ایمان نہیں لاتا۔ اس اصول کے تحت 2 کروڑ ریڈ انڈینز کو امریکیوں نے 16ویں صدی سے 19ویں صدی تک قتل کیا۔ مشہور فلسفی جان لاک جو 17ویں صدی کا اور لبرلزم کا سب سے بڑا فلسفی ہے، برطانوی جان لاک نے اس قتل عام کا یہ جواب پیش کیا کہ ریڈ انڈین اور بھینسوں کا قتل عام یکساں طور پر جائز ہے، کیونکہ نہ بھینسیں ہیومن ہیں اور نہ ریڈ انڈین۔ اور بعد میں امریکہ کے صدر جارج واشنگٹن نے کہا یہ انسانوں کے لبادے میں جو ہے بھیڑیے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ وہ اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی جو ہے حیوان ہے۔ وہ اس کا حوالہ جو ہے یہودیت کا لبادہ اس کو پہناتے ہیں، لیکن اصل جو اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ سرمایہ پر ایمان نہیں لاتے۔ دور حاضر کے مشہور سیاسی فلسفی جان رالز جو 20ویں صدی کا سب سے بڑا لبرل فلسفی ہے، نے افغان مجاہدین کے قتل کا یہی جواز پیش کیا اپنے پولیٹیکل لبرلزم میں، کہ مجاہدین اسلام ہیومن نہیں ہیں، یعنی وحشی درندے اور ترقی کی راہ میں حائل ہیں۔ تو انسان تب بنتا ہے جب وہ آزادی پر ایمان لائے، اور اگر وہ آزادی پہ ایمان لائے تو اس کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ معاشرتی اور تو جو حق ہے وہ آپ کا آزادی حیات کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاشرتی اور فطری قیود سے آزاد کریں، تو یہ منفی حق ہے، اور پھر آپ جس طرح چاہیں اپنی خواہشات پر عمل کریں، اس پر کوئی قدغن نہ ہو، اور جو قدغن ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے انسان کی اسی قسم کے حق پر آپ جو ہے کوئی قدغن نہ لگیں۔ لیکن عملاً اس کی شکل یہی ہے کہ آپ سرمایہ داری کو قبول کریں، کیونکہ سرمایہ داری ہی آپ کو آزاد بنائے گی، یعنی آپ کی خواہشات پہ جو قدغن ہے اس کو بڑھوتری سرمایہ کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، سائنس کے ذریعے اس کو، اور ایسے معاشرے قیام کے ذریعے جو لبرل معاشرہ ہے اس کو ٹرانسینڈ کر سکے گی، سر کر سکے گی۔ دوسرا حق جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن یا آزادی اظہار کا حق ہے۔ دوسرا ہیومن رائٹ آزادی رائے اظہار ہے۔ ہر سٹیزن کا یہ حق اور فرض ہے کہ اس بات میں آزاد اور مجبور ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری کو فروغ دینے کے لیے جو تجویز دینا چاہے دے۔ اگر وہ آزادی کو خیر مطلق تسلیم نہیں کرتا اور اس رائے کا اظہار کسی اور مقصد کے کرتا ہے تو یہ حق میسر نہیں، کیونکہ ہیومن نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں آزادی رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلب یہ ہے کہ صرف اب دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ یوکرین میں جنگ کر رہے ہیں یہ لوگ روس کے خلاف، اور اسرائیل کی جو جنگ ہے
امریکہ جو میڈیا ہے وہ صرف ایک یکرخی تصویر پیش کرتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ آزادی رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ آزادی رائے ان کے خیال میں ہے، کیونکہ دوسری جو رائے ہے وہ سرمایہ داری کے خلاف ہے، اور جو چیز سرمایہ داری کے خلاف ہے وہ آزادی رائے کی بھی خلاف ہے. تو آزادی رائے کوئی مطلق آزادی رائے نہیں ہے، یہ یعنی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آزادی رائے صرف جیسے ہمارے ہاں آزادی رائے ہے جیسے مسلمانوں کا، لیکن وہ آزادی رائے شریعت کے قیام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول پاک کی اطاعت کے لیے. اسی طرح سرمایہ داری میں آزادی رائے ہے، لیکن وہ صرف سرمایہ داری کے فروغ کے لیے. جو چیز سرمایہ داری کے خلاف جاتی ہے اس کے لیے آزادی نہیں ہے. لیکن اگر یہ آزادی کو خیر مطلق تسلیم نہیں کرتا، یعنی سرمایہ کو خیر مطلق تسلیم نہیں کرتا، تو آزادی رائے کا اظہار کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے، مثلا یہ کہ قیام اسلام کے لیے، تو اس کو یہ حق میسر نہیں، کیونکہ وہ ہیومن نہیں ہے. اور اس اصول کی بنیاد پر لاک نے اپنی کتاب A Letter Concerning Toleration میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو آزادانہ اظہار رائے کا حق نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے برخلاف حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں مانتے، لہذا الوہیت انسانی کے منکر ہے. اور حتیٰ کہ مطلب اس نے یہ بھی کہا کہ مطلب کیتھولک کو بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کیتھولک بھی پوری طرح سرمایہ داری پہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. اسی اصول کی بنا پر مجاہد اسلام کی وکالت آج امریکہ میں جرم گردانی جاتی ہے، اور مثلا یہ کہ حماس وغیرہ کی بات میں کہیں تو یہ ایک جرم ہے امریکہ میں بھی اور دوسری جگہ پہ. تیسرا جو حق ہے وہ آزادی ملکیت کا حق ہے. تیسرا ہیومن رائٹس حق ملکیت ہے، اور ہر سٹیزن کا یہ حق اور فرض ہے کہ وہ اس بات میں آزاد اور مجبور ہے کہ وہ اپنی املاک سرمایہ کے سپرد کر دے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس پر رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں. آپ دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری آزادی ملکیت ہے، اور وہ آزادی ملکیت ہے، لیکن وہ آزادی ملکیت کو نہیں سمجھتے، جس طرح وہ آزادی کو نہیں سمجھتے اور آزادی رائے کو نہیں سمجھتے، اس لیے آزادی ملکیت کو بھی نہیں سمجھتے یا پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی نہیں سمجھتے. آزادی ملکیت یہ نہیں ہے کہ میں آزادی ملکیت یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ملکیت کو جس طرح چاہوں استعمال کروں. آزادی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت صرف سرمایہ کے فروغ کے لیے استعمال. تو ان معنوں میں سرمایہ داری جو ہے اشتراکیت کی طرح انفرادی ملکیت ختم کرتی، اس بنیادی معنوں میں. اور لینن اس کو جانتا تھا، اس نے اس کو تسلیم کیا. اور سرمایہ داری میں جو حق کی ملکیت ختم ہوتی ہے، اس کی جو عملی شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کارپوریشن یا لمیٹڈ کمپنی جو کا قیام، جس میں جو ہے ملکیت اور تنظیم جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. مینجمنٹ اور مینجمنٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے جو سرمایہ کے فروغ کا فن جانتے ہیں، اور ملکیت جو ہے نظری طور پہ جو ہے شیئر جن کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن حقیقی طور پہ جن لوگوں کے پاس جس کے پاس ملکیت ہوتی ہے وہ کارپوریشن ہوتی ہے، جو خود کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک فکشنل اینٹیٹی ہے. سو اصل مالک جو سرمایہ داری میں ہے وہ فرد نہیں ہوتا، نہ کارپوریشن ہوتی ہے، نہ مینیجر ہوتے ہیں، بلکہ سرمایہ خود ہوتا ہے. اور جو لوگ سرمایہ اپنے آپ کو سرمایہ کے سپرد کر دیتے ہیں کلی طور پہ، وہ جو ہیں اس سرمایہ کو اس نظام میں جو ہے حاکم ہوتے ہیں، انہیں کو مینیجر کہتے ہیں. اچھا، تو تیسرا ہیومن رائٹ حق ملکیت، رائٹ آف پراپرٹی. ہر سٹیزن کا یہ حق فرض ہے کہ اس بات میں آزاد مجبور ہے کہ وہ اپنے املاک سرمایہ کے سپرد کر دے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اس پر رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور حصول دولت ناممکن بنا دی جائے گی. دولت بینکوں میں رکھ کر سٹے کے بازار یعنی کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے سرمایہ میں اضافہ مستقل طور پر کیا جاتا ہے. ذاتی
ملکیت بتدریج ختم کی جاتی، اور زیادہ تر جو ملکیت ہوتی ہے وہ اس کی شکل وہی ہوتی ہے جو لمیٹڈ کمپنی اور بڑی بڑی کارپوریشن، اور کارپوریٹ ملکیت ہر شخص کو سرمایہ کا غلام بنا دیتی ہے۔ تو یہ ہیومن رائٹس ہے۔ اب سوشل جو مشترکہ رائٹ ہیں، سوشل رائٹ یا اجتماعی رائٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی اگلی بار بات کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ ازواجہ